14 اگست یوم آزادی کی جھنڈیاں اور یوم آزادی کے حوالہ سے 1-2 منٹ بات کروں گا. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہوگی کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور ہم ہر گھر دیکھتے ہیں، ہر چوک دیکھتے ہیں، ہر گلی دیکھتے ہیں، ہر محلہ دیکھتے ہیں، ہر گاؤں دیکھتے ہیں، ہر میثار دیکھتے ہیں، ہر دربار دیکھتے ہیں، ہر چوکھٹ دیکھتے ہیں. کبھی پرچم لگائے جاتے ہیں، کبھی جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کبھی ہلال بنائے جاتے ہیں، کبھی جناب وہاں بچوں کے چہروں پہ مونوگرام بنا کے یوم آزادی کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے. آزادی ہے، آج آزادی کا دن ہے، گورنمنٹ چھٹی ہے، پرائیویٹ ادارے چھٹی ہے، دکاندار بند ہے، تجارتیں بند ہیں. حضرات بتاؤ، ہم چھٹی کر کے آزادی پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں. کیا تم نے تاریخ پڑھی ہے کہ آزادی کا مقصد کیا تھا؟ آزاد کیسے ہوئے؟ اپنے اکابرین کو پڑھ کے دیکھیے. داستان ہجرت کتاب ہے ڈاکٹر تامس کی، اٹھائیے مطالعہ کیجیے. 40 سے لے کر 80 نمبر پیج تک مطالعہ کریں، آپ میں رونگٹے کھڑے ہوں گے. اکابرین نے اپنی جانیں قربان کی، اکابرین نے اپنا وطن قربان کیا، اکابرین نے اپنے اثاثے قربان کیے، اکابرین نے اپنی ملازمتیں قربان کی، اکابرین نے اپنی اولادیں قربان کی، اکابرین نے اپنے ازواج کو چھوڑا، اکابرین نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا، پاکستان کو لیا. وجہ کیا تھا؟ نظریہ الگ ہے. لا الہ، بولو یار، لا الہ الا اللہ. نظریہ یہ تھا. میں 2 ٹچ دوں گا. پہلی بات، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ اور محمد حسین بٹالوی اور دیگر اکابرین الامہ جنہوں نے اپنی مورخ کتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ 80 علماء کو بر صغیر پاک و ہند سے لایا جاتا، ان کو بادشاہی مسجد کے صحن میں ننگا کر کے ان کو تیر و تلوار کے ساتھ شہید کر دیا جاتا. روزانہ یہ سلسلہ جاری و ساری تھا، حتیٰ کہ نوجوان بیٹیوں کے ساتھ زنا اور زیادتی، عصمت کو لوٹا جاتا تھا، عزتوں کو لوٹا جاتا تھا، معصوم بچوں کا قتل عام تھا، حتیٰ کہ ندی بنا دی گئی. حضرات، میری آنکھیں پڑھنے سے قاصر ہے کتاب، میرا دل بیان کرنے سے قاصر ہے کیسے کیسا ظلم میرے پاکستان بنانے کے لیے. حضرات، میں نے پڑھا سیرت کی کتاب کو، داستان ہجرت کو پڑھا. کیا لکھا ہے؟ 70 نوجوان لڑکیاں بر صغیر ہندوستان سے کانڈی پل، بزرگ جانتے ہیں، جب آ رہی تھی، ہندو اور سکھ ان پر ظلم ڈھا رہے تھے، ان پر عزتوں کو لوٹنا چاہتے تھے، ان کی آبرو، ان کی عزت سے کھیلنا چاہتے تھے، ان سے زنا کرنا چاہتے تھے، بدکاری کا ارادہ کرتے تھے. اللہ اللہ قربان جاؤں. میری بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہے، سنیں بہنوں کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا کریکٹر کیا ہے. تیرے پاکستان کو لینے کے لیے میری بہن کی قربانی کو یاد کرنا. جب کانڈی پل پہ آئی، انہوں نے زندہ چھلانگ لگا دی پانی کے اندر. 70 بہنوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی. حضرات، کوئی الفاظ نہیں، کوئی جذباتی تصور نہیں. اور کل بہن نے پاکستان لینے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پانی کے اندر جانا گوارا کیا، لیکن کسی غیر کے ہاتھ کو اپنے جسم سے ٹچ نہیں کروایا. لیکن آج کے پاکستان کے اندر رہنے والی ماں، بہن، بیٹی کا تصور کیا ہے؟ غیر مردوں کے ہاتھوں ہاتھ دے کے چل رہی ہے. بازار کے اندر، چوک کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، بازار کے اندر، شاپنگ مال کے اندر، پارکوں کے اندر. کیا وجہ ہے؟ آج اس نے میری بہن کے تصور اور قربانی کو مٹی کے اندر رسوا کر دیا. حضرات، وہ نوجوان جن کو زندہ چیر دیا گیا،
جن کو زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا۔ پھر میں نے آگے پڑھا، کئی نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ان کو آگ لگا دی گئی۔ ڈاکٹر تامس نے لکھا کہ میں نے ان منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ انگریز مورخ ہے ڈاکٹر تامس، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی مسلمان بزرگوں کو، نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ان کو آگ لگا دی گئی۔ میں نے سکھوں سے مخاطب ہو کر کہا، ظالمو آج آگ لگا رہے ہو، کل رب تمہیں اسی طرح آگ میں جلائے گا۔ اور آج نوجوانوں 14 اگست 1947 کی یاد میں ہلال پرچم سجانے والوں، بازاروں کو سجانے والوں، گلیوں اور محلوں کے اندر ہڑتال، خدا کے لیے اس پاکستان کے نوجوانوں کی، اکابرین علماء کی، نوجوان بہنوں کی قربانیوں کو یاد کرو کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، انہوں نے کیوں لیا تھا وطن، اس لیے دیا تھا ہم مساجد بنائیں گے، مدارس بنائیں گے، وہاں قرآن اور سنت کا پرچار کریں گے، صحابہ کرام کا پرچار ہوگا، حسن و حسین کی سیرت ہوگی اور شہادت عمر بن خطاب ہوگی اور دیگر اسلاف کا منہج ملے گا۔ ہم الگ رہ کر الگ تصور، الگ زندگی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن واہ مسلمان تیری واہ ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا۔ آج ہم نے ان کی قربانیوں کو سیر و صبر کر دیا ہے۔ خدا کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً ہم تم کو آزمائیں گے، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، اولاد کی کمی اور بے روزگاری کی وجہ سے آزمائیں گے۔ پھر آزمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے جو صبر کرے گا ہم اسے بہت کچھ عطا کریں گے۔ حضرات قربانیاں انہوں نے دی، لیکن آج ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نہ اذان کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ حج کی فکر، نہ زکوٰۃ کی فکر، نہ تہجد شب کی فکر، نہ پردے کی فکر۔ خدا کے لیے ان اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرو۔ ہاں 14 اگست 1947 کی یاد تو ضرور ہے، لیکن وہ یاد کرنا جب وہ مجھے اکابرین بتا رہے تھے کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب ہندوستان سے ہم چلے اور ایک ٹرین کے اندر سوار تھے، ہمارے جسم کو خون سے لت پت ہو چکا تھا، ہمارے نوجوانوں کو قتل عام شروع تھا، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، معصوم بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ پاکستان آنے تک خون کی لکیر بن چکی تھی، خون کی لکیر۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں بس پرچم، جی آج آزادی ہے۔ خدا کے لیے آزادی کو آزادی سمجھیے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے۔ آزاد ہیں تو خدا کے لیے اپنے جسم پر اللہ اور رسول اللہ کے فرمان کو لاگو کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، نماز پڑھیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، باقی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وما علینا